میرڈ بھی جو لڑکیاں ہیں کام نہیں باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی، ان کو مالی ضرورت ہے وہ کام کرے، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، کیونکہ دور بدل گیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 5-5 10 ملازمائیں ہوں آگے پیچھے ہوں۔ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے گھر پہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے پہلے سے تو بڑھ گئی ہے، نہیں ہر جگہ تو ایسے نہیں ہوتا، لیکن ہو بھی جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا، اب اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں، اس میں کبھی کبھی سچ بھی ہوتا ہے اور کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جاتا ہے اور پھنس کوئی جاتا ہے، مار کٹائی کی جاتی ہے، ان پہ تشدد بھی کیا گیا، اور پچھلے دنوں بھی بے شمار ایسے بات، تو اس میں پھر آپ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ ویسے مجھے تو آج تک یہ چیز فیس نہیں کرنی پڑی، عورتیں آ جاتی ہیں جیسے کہ طلاق یافتہ ہے یا ہسبینڈ نے دوسری شادی کر دی، گھر سے نکال دیا، بچے ساتھ نکال دیتے ہیں ہسبینڈ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحبہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ ناظرین، ترقی جتنی بھی کر لے لیکن روزگار کے مواقع نہ ملے تو سب بیکار ہے۔ اس جدید دور میں بھی لوگوں کو روزگار کے حوالے سے بہت خوار ہونا پڑتا ہے، اور کچھ ادارے پرائیویٹ ادارے ہیں اور کچھ سرکاری تنظیمیں ایسی ہیں جو لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں معاونت ثابت ہو رہی ہیں، بلکہ کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ، جو طاہرہ ویلفیئر سوسائٹی کو چلا رہی ہے۔ یہ سوسائٹی کیا ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی طاہرہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ کی جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا کیا کام ہے؟ جی، ہماری سوسائٹی جو مدرس ہیں ان کی ہیلپ کرتی ہے، سنگل مدرس بیسک تو وہ ہے، لیکن میرڈ بھی جو لڑکیاں ہیں کام نہیں باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی، ان کو مالی ضرورت ہے وہ کام کرے، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، ان کو پالش کرتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرتے ہیں، ان کو گھر میں بھی کام دیتے ہیں جو لوگ باہر نہیں آ سکتے، لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے بھی نوکری کا کوئی انتظام کر دیا، یا جیسے بھی ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں سنگل مدرس کو۔ اس میں اب سنگل مدرس بھی آ جاتی ہیں، اس میں وہ لڑکیاں بھی ہماری آ جاتی ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، اور ہم اس میں کسی کو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ سنگل ہی ہوں، میرڈ بھی ہوں، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی میں تو ایک بندے کے ساتھ وہ آپ اپنا گھر رن نہیں کر سکتے، تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب تک گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ ہاتھ نہ بٹائیں تب تک تو گھر نہیں چلتا۔ تو جب بچے چھوٹے ہوتے تو پھر 2 فرد ہوتے ہیں، میاں بیوی، تو اب ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کریں، تو ہم ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم ایک بیسک ہم بہت لو لیول سے کام کرتے ہیں، لو لیول کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ہم سہولتیں ان کے لیے کر دیں کہ کم از کم اپنی وہ بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ تو پوری کر سکے اچھے سے۔ اچھا طاہرہ، مجھے یہ بتائیے گا، آج کل جو ہے گھریلو ملازماؤں کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کو؟ کیونکہ دور بدل گیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 5-5 10 ملازمائیں ہوں آگے پیچھے ہوں، تو کتنی کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ کافی ضرورت ہے، بہت لوگ ہمیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہم انہیں ملازم دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ خیال بھی کرتے ہیں ان کا۔ کتنی ملازم کی ضرورت ہے لوگوں کو اس وقت؟ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے گھر پہ ان کی کیا ضرورت ہے، مطلب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے پہلے سے تو بڑھ گئی ہے۔ اب ہم اگر بیسک چیز آئے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے تو نرسز آتی ہیں، ہاں، ایک لیول ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ فوری طور پہ ہاں نرس کے ہاتھ میں جانا چاہیے، نرس کے بعد نینی آ جاتی ہے، نینی کے بعد پھر میڈ، جیسے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میڈ، تو یہی ہو گیا، کچن چاہیے، کچن ہیلپر چاہیے، کوئی کلینر چاہیے، کوئی ڈرائیور چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، گھروں میں کام کرنے سے چوریوں کا بھی الزامات لگتے ہیں اور ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی گھروں میں کوئی چوریاں یا ڈکیتیاں ہوئی ہیں تو ملازمائیں ہی اس میں جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں۔ نہیں ہر جگہ تو ایسے نہیں ہوتا، لیکن ہو بھی جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا، اب اتنے سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں، اس میں کبھی کبھی سچ بھی ہوتا ہے
اور کبھی جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کر کوئی جاتا ہے اور پھنس کوئی جاتا ہے. اس میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ایک بچی آئی کسی گاؤں سے, اور بچی کا ماں باپ بھی نہیں تھا, وہ اپنے چچا اس کو پال رہے تھے, اور جو بھی تو انہوں نے چچا نے اس کو کہا جی کام پہ لگوا دے, دفتر میں آگے چچا بچی کو لے کے. ہم ایک پہلی میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو یا کسی کو جاب نہیں دلواتی. 18 سال سے اوپر ہے تو پھر جاب کروائیں گے, اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی لڑکیوں کے لیے اتنی سی ایج ہونی چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سا کچھ انہیں اچھے برے کی تمیز آ جائے. کیا ان کی ٹریننگ بھی کرواتی ہیں آپ؟ جی بالکل. ہاں اصل بات یہ بتائیں. یہ ہے کہ ہم ان کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں, تو اب تو بلکہ زیادہ ہم اس چیز پہ ہے نا, اب تو ٹریننگ پہ ہی آ رہے ہیں. تو میں پہلے اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں. ہاں بالکل, آپ وہ واقعہ آگے سنا تو رہی پھر تھی. میرے بیٹے نے چھوڑا, اب کوئی نام نہیں لوں گی لیکن ماڈل ٹاؤن میں کوئی ایک بڑی شخصیت ہے. اور کیا وہ سیاستدان ہے؟ نہیں, مذہبی. اچھا. ہاں جی. انہوں نے ابھی 2 دن گئی ہے بچی, تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو اس وقت 30,000 کی اہمیت تھی, بڑی بات, 12 سال پہلے کی بات. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی 30,000 چوری ہو گیا, تو اس نے چرا لیا. میرا بیٹا پہنچا, تو میں شہر سے باہر تھی, میرا بیٹا پہنچا نہیں تو میں خود جاتی ہوں, میں تو 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہوں. اگر کوئی مسئلہ ہو ان لوگوں کو, میں پتہ نہیں کچھ ہے میرے اندر بڑا ان کے لیے وہ فرق فیلنگ. اچھا, میں نہیں تھی شہر میں, شہر سے باہر تھی, تو میرا بیٹا پہنچا, تو وہ جو بچی تھی نا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو 2 دن میں پہلی دفعہ کسی کام پہ آئی ہوں, تو میں نے نہیں چوری کی, مجھے نہیں پتا کہ باجی کے بیگ سے کیسے پیسے چوری ہوئے. ادھر ان کا بیٹا بھی تھا, تو وہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہ نشہ کرتا. ٹھیک ہے. میرے بیٹے نے اسے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے کہا جی, انہوں نے کوئی پولیس والا بلا کے بٹھایا ہوا تھا, اور بچی کو وہ ڈرا دھمکا رہے تھے کچھ. تو میرا بیٹا کہتا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو اس وقت وہ خود بھی چھوٹا تھا, بھی اتنا نہیں تھا وہ. تو اس نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں, آپ کا نقصان اگر ہوا ہے, آپ کہتی کہ اسی نے کیا ہے, تو ہم آپ کو یہ پیسے دے دیتے ہیں, تو آپ اس بچی کو جانے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ پیسے دیں اور بچی کو لے جائیں. ہم نے پیسے ادھر, وہ اس نے کہا مجھے کال کیا, میں نے اس کو ٹرانسفر کیا, اس نے پیسے پے کر دیا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سچ بھی ہوتا ہے. ہم پورا تعاون کرتے ہیں, اگر سچ ہے تو پورا تعاون کرتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے ساتھ. اچھا, کوئی سرٹیفکیشن بھی کرتے ہیں آپ جب بچی آپ کے پاس کوئی آتی ہے ملازمہ؟ میرے کو پوری فائل بنتی ہے. ان کی سارا ان کا بایو ڈیٹا, جیسے کہ گاؤں میں ہے, ان کے گھر دیکھنے, ان کا وہ ہم لیتے ہیں, ان کے آس پڑوس سے 2 فون نمبر لیتے ہیں, خود ذاتی طور پہ بھی جا کے. ایک بڑی اہم سی بات میرے دماغ میں آئی ہے, اکثر آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا, ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, گھریلو ملازماؤں کے ساتھ جو مار کٹائی کی جاتی ہے, ان پہ تشدد بھی کیا گیا, اور پچھلے دنوں بھی بے شمار ایسے بات. تو اس میں پھر آپ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ ویسے مجھے تو آج تک یہ چیز فیس نہیں کرنی پڑی, آج تک فیس نہیں کرنی پڑی, اور یہی جو ہوا ہے وہی ہوا ہے. اگر فیس کرنی پڑی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کریں گے فیس؟ میں اس سائڈ میں, اگر میں درمیان میں ہوں نا, میں درمیان میں ہوں, میں نے ادھر کی بھی بات سننی ہے, ادھر کی بات بھی سننی ہے. تو اگر کسی پہ زیادتی ہوگی تو پھر میں تو ان کے ساتھ, میرے پاس اپنے میں نے اپنے وہ وکیل ہیں میرے پاس, تو جو مجھے ہیلپ کرتے ہیں باقی چیزوں میں. اور وہ یہ تو جن بچوں کے ساتھ, جن بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, تو ان کے والدین بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم چھوٹے بچوں کو کام پہ نہیں لگواتے, اور میں اس چیز کے میں کبھی کسی کے گھر میں چائلڈ لیبر کی بات کریے, 18 سال سے کم عمر کے بچوں کا بھی میں دیکھتی ہوں, تو مجھے تو بڑا وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, دوپٹے بنائے ہوتے ہیں, مطلب میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی, شاید مجبوریاں رہی ہوں گی, ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا میں اس چیز میں میں کہہ بھی دیتی ہوں سم ٹائم کہ اگر نہیں جی ہم تو ہیلپ کریں, ہیلپ کریں تو اسکول میں ڈال دینا, ایسے ہیلپ کریں. یہ بھٹا مزدور بچیوں کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا. بھٹوں پہ بھی ہم جاتے ہیں, بھٹوں پہ کام کرتے ہیں, اور بھٹوں پہ جب جا کے دیکھا بچوں کی حالت جو ہے نا وہ کافی خراب ہوتی ہے. اب ہم نے ویک میں 2 دن ایک ٹیچر لگائی ہے میں نے, جس کی ڈیوٹی ہے, جس کو ہم پہ کرتے ہیں
کہ وہ 2 دن کے لیے جاتی ہے، کیونکہ یہ کافی شہر سے باہر ہے اور جانا آنا بھی تھوڑا، کیونکہ ابھی ہمارا اسٹارٹ ہے، ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہے، اور فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں جو ہم سوچی ہیں یا ہمارے پلانز ہیں وہ اس پہ ابھی پورا ہم اتر نہیں رہے. تو ابھی ہم نے ایک ٹیچر لگائی ہے، آگے چل کے فیوچر میں میرا ہے کہ کوئی گاڑی وغیرہ ہو، ہم ان کو اٹھائیں، اسکول پہنچائیں، اور وہ پھر وہی گاڑی ان کو واپس پہنچائے. اور اچھا طاہرہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ خواتین کے علاوہ بچوں کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں، جی اور آپ کی این جی او جو ہے وہ خواتین کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے، بچوں کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے؟ جی، اس کا جو سٹارٹ تھا ہم نے لیا وہ اسی طرح سے ہمارا تھا کہ جو عورتیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ طلاق یافتہ ہے یا ہسبینڈ نے دوسری شادی کر دی، گھر سے نکال دیا، بچے ساتھ نکال دیتے ہیں ہسبینڈ، وہ جب مائیں گئیں تو بچے بھی گئے، وہ کوئی نہیں پوچھتا ان کو. اور پھر ان کے بچے وہ آ کے لاہور میں جیسے کام کر رہی ہیں، وہ پیچھے گاؤں میں بچے ہیں، نانی کے پاس کسی کے پاس ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ جو بھی ادھر ہوتا ہے. اب اس کو میں چیز کو دوران کرنا نہیں چاہوں گی، لیکن جو بھی ہمارا ہے حالات ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور وہ سارا اس چیز کو لے کے تو مجھے یہ میں ان کو گھروں میں کام دینا شروع کیا ہے. سلائی مشینیں لے کے دی ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، پھر ان کو ہم سکھاتے ہیں، جیسے مکیش کا کام سکھاتے ہیں، کشن بننے کے لیے دیتے ہیں، یہ چیزیں ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. جی. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی بچوں آپ کی تعلیم کے حوالے سے ابھی تو جو بھٹا والے ہیں ان کے ساتھ وہ شروع کیا ہم نے. اچھا، ان کے لیے ہم نے شروع کیا ٹیچر، میں نے بتایا کہ ٹیچر کا انتظام کیا جو ان کو ایجوکیشن دے سکے گا. آگے ذرا بیسک ذرا ہو جائے، کیونکہ کچھ بچے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے سیم ایج کے نہیں ہیں بچے، کچھ بڑے ہیں جنہوں نے کچھ الف بے بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں. آپ کی این جی او کا سپورٹ کون کرتا ہے؟ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ جی، ابھی تک تو کوئی فنڈنگ نہیں، ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں. ہاں، کچھ میرے کلائنٹ ہیں جو بڑے معزز، وہ کچھ تھوڑا بہت میرے لیے مجھے ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ویسے پراپر کوئی فنڈنگ ہو تو پھر تو یہ بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو مینیج کریں. بچوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو کچھ معذور عورتیں ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کے ہسبینڈ معذور ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، ہم ان کے لیے کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں جو ہماری. آگے آپ کے این جی او کیا کرنا چاہتی، آگے جا کے کیا کرے گی خواتین اور بچوں کے لیے؟ یہی ہمارا تو ایم یہی ہے کہ ہم جیسے کہ کوئی معذور ہے، کچھ ہے، ان کو کوئی شاپس بنا دیں، ان کے لیے کوئی روزگار کے موقع دے دیں، دونوں میاں بیوی کر کے اس کو رن کریں. کچھ اب جیسے کہ ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، ہمارے ٹیلر ہیں وہ سکھاتے ہیں، سلائی مشین لے کے دی ہے. لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں سلائی مشین لے کے دینا یا گھر میں کپڑے سلائی کرنے سے اس مہنگائی میں کوئی اپنا چولہا نہیں، اب تو سلائی سے گزارا نہیں گزارا ہو سکتا. تو اس کے لیے بہتر چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے طاہرہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی طاہرہ، جو خواتین کو خود مختار بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. باصلاحیت خواتین ہی معاشرے کی پہچان ہے. اور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.